أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى ويرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو ائتني أكرمك بإضمار الشرطين. گفتگو جو ہے وہ ہماری اقسام عطف میں قسم ثالث میں العطف علی التوہم، توہم کی بنا پر عطف کرنا. شرط کیا تھی اس کے جائز ہونے کی؟ قسم ثالث کے شرط یہ تھی کہ وہ عامل متوہم جس کے دخول کا توہم کیا جا رہا ہے اس کا داخل ہونا جائز ہو. ایسا نہیں کہ کسی بھی جو ہے آپ عامل کو لا کے بولیں کہ ہم نے وہم کی بنا پر عطف کیا، غلط ہے یہ. اور شرط کمال کیا ہے کہ اس کا داخل ہونا بہت زیادہ ہو، جیسا کہ لیسا اور مائے نافیہ کی خبر میں با زائدہ کا آنا بہت زیادہ ہے. اب اگر آپ کسی اسم کو عطف کریں یہ وہم کرتے ہوئے کہ یہاں پر با تھا تو کہہ رہا بالکل جید، بلکہ جید جداً ہے. کیوں؟ کیونکہ شرط جواز بھی اور شرط کمال دونوں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں یہ عطف فقط مجرور کے اندر نہیں ہے، مجزوم میں بھی ہے. مجزوم کا ہوتا ہے جزم خاص ہے فعل کے ساتھ. جر خواص میں سے، اسم کے خواص میں سے کیا بتائیں؟ جر ہے بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمییز حصل. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو مجزوم کو کل شروع کیا تھا تو خلیل اور سیوئی نے جو ہے وہ بیان کیا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن. اکن کو یہاں پر فاصدق پر عطف کیا، یہ وہم کرتے ہوئے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جس طرح جو ہے لولا اخرتنی فاصدق، یہ ان اخرتنی فاصدق کے معنی میں، کیونکہ لولا تحریریہ شرطیہ نہیں ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرط جواب شرط مجزوم ہوتا ہے. یہ لولا کون سا؟ یہ تحذیف کے لیے ہے یہ. اور یہاں پہ الصدقہ کے منصوب ان ناصبہ، تقدیر فا کے بعد کیا ان ناصبہ ہے یہاں پہ. تو کہہ رہے ہیں جس لولا اخرتنی فاصدق، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ان اخرتنی اصدق، اس طریقے سے. یہ بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بالکل وہی ان شرطیہ کے معنی کی طرح ہے. یہ وہم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں یہ؟ اس وہم کی بنا پر اب لولا کو ہٹایا تو ان کا آنا صحیح نہیں. کہہ رہے بالکل صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. ان اخرتنی، اگر کیا تم تاخیر کرو گے الی اجل قریب، اجل قریب تک، تو کیا میں تصدیق کروں گا. بالکل کہہ رہا ہوں کوئی اشکال نہیں ہے. وہم بالکل صحیح ہے. عامل کا آنا بالکل کیا بولے؟ جائز ہے. ایک ہی معنی یہ. سیرافی اور فارسی نے کیا کہا؟ ابو علی فارسی، سیرافی اور ابو علی فارسی نے کہا کہ یہ جو عطف ہے یہ عطف علی التوہم نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ فاصدق کا جو محل محلن مجزوم ہے یہ. اور کیونکہ محلن مجزوم ہے اس لیے اکن کیا ہے؟ فاصدق کے محل پر عطف ہو رہا ہے. محلن کیا بنے؟ یہ مجزوم ہے. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نے عجیب بات کی ہے. ابو علی فارسی اور سیرافی کی بات کیا بنے گا؟ عجیب ہے. کیوں؟ کیونکہ خود ابو علی فارسی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ جزم نہیں آتا مگر یہ کہ شرط کو تقدیر میں رکھ کر. ان مثالوں میں کہ جہاں پر تمام نحویین کا یہ قول ہے، تمام نحویین کے نزدیک، جہاں پر مثلا ایتینی اکرمکا، اکرمکا کی مجزوم ہے کیونکہ فعل طلب کے بعد آیا ہے، فعل شرط نہیں ہے. بات آج ایتینی کیا بولے؟ فعل طلب ہے. اور جزم کس کی وجہ سے؟ اکرمکا کے اوپر طلب کی وجہ سے. یہاں پر بھی ان دونوں نے تمام نحویین کے برخلاف بولا نہیں، یہاں پہ بھی کیا شرط تقدیر میں ہے. یعنی اصل میں اس طرح ان تأتنی فاکرمکا، یعنی جہاں پہ تمام نحویین نے 50 یا 70% نحویین نے کیا بولا کہ یہاں پہ فعل طلب کی وجہ سے مجزوم ہے، وہاں پر بھی انہوں نے کیا بولا؟ ان کا قول الگ تھا. انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ کیا شرط کو تقدیر میں رکھنے کی وجہ سے اکرمکا پر جزم آ گیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں ان کا اپنا قول ہے. کیا قول ہے؟ کہ جہاں پر تمام نحویین متفق ہیں
کہ جزم جو ہے فعل طلب کیسے، وہاں پر بھی کیا لوگ شرط کو تقدیر میں رکھتے ہیں. شرط کیا رکھتے ہیں بتائیں؟ تقدیر میں رکھتے ہیں لوگ. تو یہاں پر یہاں تو جو ہے وہ فا جو ہے نا، فا اور فا کے بعد والا اصل موضع جزم میں ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ فا کے بعد والا منصوب ہے. جہاں پر جزم شرط کی وجہ سے نہیں تھا وہاں آپ نے کیا بولا تھا کہ شرط کو تقدیر میں رکھیں گے. جہاں پہ جزم تھا حقیقت میں وہاں پہ بھی آپ نے شرط کو تقدیر میں رکھا تھا. اور یہاں پر تو اصلا الصدقہ کیا بولے منصوب ہے. یہ لولا یہ تحجیزیہ کا جواب ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اصلا شرط ارتھ ہے نہیں یہاں پر. اور یہ ان کیا اپنے فعل کے ساتھ تعویل مصدر ہو کر عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ وہ لولا اخرتنی کے اوپر. وہ بھی تعویل مصدر میں کیا بولے عطف ہو رہا ہے. عطف مصدر علی المصدر ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر کیسے جو ہے آپ نے جو ہے وہ محل پر جزم جانتے ہو عطف کر دیا. خود آپ کا جو قول ہے، آپ کا قول کیا ہے؟ جہاں پر بھی جزم ہے یہاں پہ فعل شرط کو تقدیر میں رکھو. بات آ گئی؟ تو یہاں تو جزم ہے ہی نہیں. یہاں تو یہاں پہ آپ کیسے لا کے جو ایک تو محل پر کیسے عطف کر رہے ہیں؟ محل منصوب مجزوم ہی نہیں اس کا. تو بات آ نہیں ہو رہی؟ آپ کے اپنے قول کی بنا پر کیا ہو جائے گا بتائیں؟ اپنے قول کی بنا پر اور ادھر جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہوئے بالکل آپ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ رد ہو جائیں گے. بات واضح ہوئی؟ سمجھ آئے؟ کچھ رد سمجھ آیا؟ عبارت دیکھیں، عبارت کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وقال السیرافی والفارسی، سیرافی اور فارسی نے کیا کہا؟ ہوا عطف علی محل فاصدقہ. یہ اکن ہوا یعنی اکن عطف ہو رہا ہے فاصدقہ کے محل کے اوپر. کا قول الجمیع، جیسا کہ تمام نحویین کا قول ہے. کس کے اندر؟ فی قراءت الاخوین، اخوین کی قراءت میں. اخوین کون ہے؟ اخوین قراء سبعہ میں سے کثیر، ابن کثیر اور حمزہ. کون ہے اخوین بتائیں؟ حمزہ اور یہ دو بھائی ہیں. یہ ان کی قراءت کیا ہے؟ اچھا اس میں دو قراءتیں ہیں. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم پڑھا ہے ان دونوں نے. اور باقی قرآن نے کیا پڑھا ہے؟ یذرہم پڑھا ہے، رفع کے ساتھ پڑھا ہے. اگر ویذرہم پڑھیں بالجزم، جزم کے ساتھ، یعنی ان دونوں نے جزم کے ساتھ پڑھا ہے، تو یہ یذرہم کیا بولے عطف ہو رہا ہے فلا ہادیہ کے محل کے اوپر. اور لا ہادیہ کیا؟ یہ من شرطیہ کا کیا بولے گا؟ جواب شرط مجزوم. کون کہہ رہا گا؟ یہ سیرافی اور ابو علی فارسی. ویردہ، ان دونوں کیا بولے گا؟ یہ دونوں رد ہوتے ہیں. یہ ان دونوں کو رد کیا. کیسے رد کیا؟ انہما یسلمان، یہ دونوں کے دونوں تسلیم کرتے ہیں. ویردو یعنی ان دونوں قول، یہ قول سیرافی اور فارسی رد ہوتا ہے. انہما کے بے تحقیق دونوں کے دونوں یسلمان تسلیم کرنے والے ہیں. ان الجزم فی نحوے، اس جیسی مثال میں ائتنی اکرم کا. اب ائتنی اکرم کا میں اکرم کا کیوں مجزوم ہے؟ کیونکہ فعل طلب کے بعد آ گیا ہے. تمام نحوی نہیں کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ادھر بھی باضمار شرط، شرط تقدیر میں. اصل میں اس طرح ان تأتنی فاکرم کا. فلیست الفاء ہونا، یہاں پر جو فا ہے صدقہ کے بعد، وما بعدها اور فا کے بعد والا فی موضع جزم، جزم کی جگہ پہ تو ہے نہیں اصلا. یہ ان کا قول کیا ہے؟ جہاں پر جزم ہو تو وہاں کیا فعل شرط تقدیر میں، شرط کو تقدیر میں رکھا جائے گا. لأن ما بعد الفاء منصوب، کیوں؟ کیونکہ فا کے بعد والا یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے. بأن مضمرہ، ان مضمرہ کے ذریعے سے. بأن مضمرتن وأن والفعل فی تعویل مصدر، اور ان اور اس کا فعل کیا بولے؟ تعویل مصدر کی جگہ پر ہے. دونوں کے دونوں کیا ہو رہے ہیں؟ تعویل مصدر ہو رہے ہیں. کس طریقے سے؟ تصدیق. بات آج ہو رہی ہے؟ تصدیقی معطوف علی مصدر متوہم. اور یہ پورا عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ مصدر متوہم کے اوپر. مصدر متوہم کیا؟ اخر کا ایک مصدر نکالیں گے، توہم کر رہے ہیں کہ وہ بھی کیا تعویل مصدر ہو کے تاخیر. بات واضح ہو رہی ہے؟ لولا تاخیرک، لولا تاخیرک کیا ہو جائے گا پھر؟ لولا تاخیرک الی اجل قریب فتصدیقی. بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ فتصدیقی واکن. کہہ رہے والفعل، فعل کون سا؟ یہ فعل تصدیق فی تعویل مصدر معطوف علی مصدر متوہم. عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ مصدر متوہم، یعنی کیا؟ تاخیر. مما تقدم جو کہہ رہے ہاں تصدقی. لولا تاخیرک لی،
تمہارا اگر کیا ہے مؤخر ہونا نہ ہوتا میرے لیے تو تصدقی تو کیا میری تصدیق تمہارے لیے ہوتی. فَكَيْفَ تَكُونُ الْفَاءُ مَعَ ذَلِكَ کہنا کیسے ہو سکتا ہے کہ فا مع ذالک کس کے بعد بتائیں اس منصوب کے بعد فی موضع الجزم جزم کی جگہ پر کیسے ہو سکتا ہے یہ فا کے جو لولا کے ادھر جو ہے لولا تحریریہ کے جام میں آ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فا کے بعد ان تقدیر میں ہے اور وہ موضع جزم میں ہو ہی نہیں سکتا مستحیل ہے یہ. وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُفْرَدَيْنِ الْمُتَعَاطِفَيْنِ شرط مقدر یہ دو مفرد متعاطف تصدق اور تاخیر تصدق عطف کے جائے کس کے اوپر بتایا تاخیر کے اوپر مفردین متعاطفین ان کا تصدق اور تاخیر نہیں ہے کوئی شرط مقدر کوئی شرط مقدر بھی نہیں تقدیر میں تو آپ یہاں پہ کیسے جزم دے رہے ہیں بات واضح نہیں ہو رہی. ابو علی فارسی اور سیرل کرام جزم کس بنا پر دے رہے ہیں آپ کوئی عجیب و غریب آپ کی بات ہے. اس کے بعد ابن ہشام کہہ رہے ہیں وَيَأْتِ الْقَوْلَانِ فِي قَوْلِ الْحُذَيْلِ یا حُذَلِي یہ میرے خیال میں حُذَلِي بھی کچھ نسخ کے اندر آئے حُذَلِي ہے آپ لوگوں کے پاس حُذَلِي دونوں کے دونوں قول کون سے دونوں قول آغا شفاعت یہ والے دونوں قول ایک تو عطف علی التوہم دوسرا عطف علی المحل کہہ رہے ہیں یہ دونوں قول حُذَلِي کے شعر میں بھی آ جائیں گے. وہ شعر کیا ہے فَأَبْلُونِي بَلِيَّتَكُمْ لَعَلِّي أُصَالِحُكُمْ وَأَسْتَجْرِجْ نَبَيًّا یہاں پہ استدرج کو عطف کر رہے ہیں اصالحکم پر بات واضح ہو رہی ہے اور یہ عطف علی التوہم ہے توہم یہ لکھا ہی نہیں اصالحکم ہے تو رفع لیکن کیا جزم ہے یہ وہم کر رہے ہیں کیا بولے کیا فعل مجزوم ہے یہ. اور دوسرا قول کیا ہے یہ ابو علی صرافی جنہوں نے بولا کہ یہاں پہ کیا ہے یہ عطف بر محل اصالحکم ہے اصل میں کسی جواب شرط کو تقدیر میں رکھیں گے اس کے لیے کیا ہو جائے گا یہ جواب شرط. دونوں کے دونوں قول ابن شام کہہ رہے ہیں یہاں پر آ جائیں گے. ای نوایا نوین سے کیا مراد ہے نوایا میری نیت بات واضح بالکل. وَكَذَلِكَ اُخْتُلِفَ فِي نَحْوِ قَامَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَعَمْرًا بِالنَّسْبِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ عَلَى التَّوَهُّمِ وَأَنَّهُ مَذْهَبُ سِوَّيْ لِقَوْلِ لِأَنَّ غَيْرَ زَيْدٍ فِي مَوْضِعٍ إِلَّا زَيْدًا وَمَعْنَاهُ فَشَبَّهُ بِقَوْلِهِمْ یہاں تک بات واضح ہوئی. دوبارہ ادھر میری طرف دیکھیں آغاز بات نہیں سمجھ آ رہا آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں عطف علی التوہم میں مجرور ہم نے پڑھ لیا مجرور کی شرط تھی کیا شرط تھی مجرور کے لیے کہ مجرور کا آنا زیادہ ہو داخل ہونا ایک تو جائز ہو اور دوسرا کثرت کے ساتھ ہو. مجزوم کے اندر انہوں نے مثال دی قرآن کے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن اکن کہہ رہے ہیں یہاں پہ ابن ہشام ہم یہ وہم کریں گے کہ یہاں پہ ایک ان شرطیہ ہے ان اخرتنی فاصدق اس طرح ہے یہ اور اس طرح پھر عطف کر دیں گے. بات آج خود ظاہر عبارت میں صدقہ کیا منصوب ہے فا کے بعد ان ناصبہ شرع عامل کے اندر پڑ چکے ہیں تقدیر کے اندر رکھا جاتا ہے. بات واضح نہیں ہو رہی. ابن سیرافی اور ابو علی فارسی نہیں یہاں پہ محل پر عطف ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بتائیں ابن ہشام کہہ رہا ہے آپ لوگوں کی بات عجیب خود آپ لوگوں کے نزدیک جہاں پر تمام نحویین قائل ہیں فعل طلب کے بعد جزم جو ہے وہ مجزوم فعل وہاں پر بھی آپ ایک فعل شرط کو تقدیم میں رکھتے ہیں اور یہاں تو اصلا کوئی شرط ورت ہے ہی نہیں. یہاں تو لولا یہ تحریریہ ہے فا کے بعد ان نے آ کے اس فعل کو نصب دے دیا تو یہ آپ محل کہاں سے نکال رہی ہے آسان الفاظ میں عبارت کو آسان کر کے کیا اشکال کے ابن ہشام نے یہ جو محل آپ کہہ رہے ہیں یہ محل آیا کہاں سے یہ ان ناصبہ کے بعد کس کا محل مجزوم ہوتا ہے نہ محلن مجزوم ہے نہیں لفظاً مجزوم ہے. اور خود آپ لوگوں کا قول ہے کیا کہ جہاں پر جزم بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ شرط کو تقدیم میں رکھتے ہیں نہ کوئی شرط تقدیم میں رکھی آپ نے یہاں پہ ڈائریکٹ بول دیا کہ محل پر عطف ہو رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے تو عجیب و غریب بات ہے. کہہ رہے ہیں یہی دو قول اس شعر کے اندر بھی آ گئے اصالحکم و استدرج نوین استدرج عطف ہو رہا ہے ایک قول کی بنا پر وہم کریں گے ہم کیا اصالحکم کیا مجزوم ہے یہ وہم کریں گے اور ان دونوں قول دیکھا جائے تو اصالحکم مجزوم نہیں بلکہ محل کے اوپر محلن کیا مجزوم ہے. اب آ کے ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ ایک مثال ہے اس کے اندر بھی ایسا ہی اختلاف ہے. مثال کیا وہ قام القوم غیر زید و عمرن پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہوئی سوائے زید کے اور عمر کے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ عمرن کو عطف کر رہے ہیں کس کے اوپر آغا جعفر زید کس طرح عمرن کو نصب زید تو مجرور ہے غیر اضافہ ہو رہا ہے نہیں محل کی بات نہیں ہے گی ابھی ہم عطف علی الوہم پڑھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ وہم کر رہے ہیں یہاں پہ وہم کیا کر رہے ہیں
کہ اصل میں غیر نہیں ہے، اللہ ہے، یہ اللہ استثنائی ہے، اور زیدن مستثنا منصوب، صحیح ہے، اور کیونکہ مستثنا منصوب ہے تو عمرن کو اس پر عطف کر دیں گے، محل پر نہیں ہے، لفظ پر نہیں ہے، یہ عطف وہم کی بنا پر یہ عطف ہو گیا، یہ کس کی بنا پر ہو گیا؟ لفظ پر بھی نہیں کر رہے، محل پر بھی نہیں کر رہے، بلکہ ایک وہم خیالی طور پر جو ہے وہ۔ اب یہ بتائیں کہ اللہ کا آنا صحیح ہے؟ نہیں، قام القوم الا زیدن بالکل صحیح، آ سکتے نہیں آتا اللہ، جس طرح غیر آ رہا ہے اس طرح اللہ بھی آ رہا ہے، آنا جائز ہے، بالکل صحیح بھی ہے، بہترین بھی، کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو کہہ رہے کہ ایسے ہی اختلاف کیا اس مثال کے اندر بھی ہو گیا، کیسا اختلاف؟ جس طرح یہاں پر ہوا ہے مال کا بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں ادھر بھی ہے۔ سیب بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ سیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ عطف علی التوہم میں صرف ہے، کس کا مذہب ہے بتائیں؟ عطف محل وحل نہیں ہے، بلے کیا بولے یہ؟ ہاں، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ غیر زید ایسے ہی کہ جیسے کہ اللہ زیدن ہے، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اور اس کا معنی بھی کیا ہوئی؟ اللہ زیدن والا معنی ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ۔ پھر سیوے کہہ رہے ہیں، سیوے معید کے طور پر شعر لے کر آ رہے ہیں، سیوے نے شعر انشاد کیا، وہ شعر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قام القوم غیر زید و عمرن ہے، اور عمرن کو آپ عطف وہم کی بنا پر عطف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے اس شعر کی طرف، فلسنا بالجبال وللحدیدہ، وللحدیدہ میں حدیدہ کو آپ عطف کر رہے ہیں بالجبال کے اوپر، بالجبال تو مجرور ہے، لیسا کی خبر میں کیا بولے؟ با آ گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ اصل میں وہم کیا کہ با نہیں تو اور جبالہ نہیں ہے، فلسنا جبالا وللحدیدہ، بات واضح ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں اوپر کے جو سیوے کیا کہہ رہے ہیں؟ سیوے کہہ رہے ہیں غیر زیدن، بالکل اسی طرح، یعنی سیوے کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سیوے کہہ رہے ہیں جس طرح اس مثال میں تمام نحوین کے اتفاقی عطف علی الوہم ہے، اس والی مثال میں کیوں؟ کیونکہ لیسا کی خبر ہے، با کا آنا بہت زیادہ ہے، اور اصل میں خبر کیا اس کی ہٹا دے تو کیا وہ منصوب ہوتی ہے، وہ صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جس طرح آپ حدیدہ کو نصب دے کے آپ نے یہ وہم کیا کہ با نہیں ہے، اوپر پیچھے ہم نے پڑھ لیا بھی، اسی طرح یہاں پر بھی غیرہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں یہاں تک عبارت دیکھیں، وَكَذَلِكَ اُخْتُلِفَ فِي نَحْوِ قَامَ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَعَمْرًا بِالنَّسْبِ، عمر کے نصب کے ساتھ، والصواب حقیقت کیا ہے؟ أَنَّهُ عَلَى التَّوَہُّمِ، یہ جو عطف ہو رہا ہے کس کی کیا ہے؟ عطف توہم کی بنا پر عمر کے اوپر نصب آ گیا ہے، کوئی محل کے اوپر یا لفظ زید کے اوپر عطف نہیں ہو رہا، بلکہ کیا بولے؟ وہم کیا ہے کہ یہاں پہ غیر نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، وَأَنَّهُ مَذْهَبُ سِيبْوَيْهِ، یہ کس کا مذہب ہے؟ یہ سیب وے کا مذہب ہے، یہ سیب وے منصرف ہے غیر منصرف؟ آغا شفاعت کیوں؟ دو سبب پائے جاتے ہیں، کون کون سے؟ ایک علمیت ہے اور دوسرا اجمیر۔ نہیں، دوسرا سبب کیا ہے نجف؟ ہے غیر منصرف ہونے کا دوسرا سبب کیا سیبے میں ہے؟ نہیں کیا ہے غادر؟ ترکیب ہے، ترکیب سیب اور وے، اچھا۔ نحو قام وانه مذهب سیبے لقوله، کیونکہ کہنے سے قول لان غیر زید فی موضع الا زید، غیر زید بعینی الا زیدن کی طرح، تو اللہ کے بعد زیدن کیا منصوب ہے، ومعنی اور وہی الا زیدن ہی کے معنی ہے، غیر زید کے معنی کچھ اور ہے، وہی الا زیدن والے معنی ہے، فشبہوہ بقولہم، کہنے پس انہوں نے یہ مذہب سیبوی والوں نے تشبیہ دی ہو اس مثال کی، شبہو یعنی کیا؟ مذہب سیبوی والوں نے تشبیہ دی ہو اس مثال کو، قام القوم غیر زیدن کو اس شعر کے ساتھ، بقولہم، بقول اس یہ جو شعر آ رہا ہے وہ شعر کیا ہے؟ فلسنا بالجبال وللحدیدہ، یہاں پہ للحدیدہ کو عطف کر رہے ہیں جبال کے اوپر، یہ وہم کرتے ہوئے کہ بانی ہے بلکہ جبالن ہے، کیا وہم کرتے ہوئے؟ جبالن ہے۔ وقد استنبت من ضعف فهمه من انشاد هذا البيت، اب بہت سارے طلبہ ہیں، اس دور میں بہت سارے نحوین تھے، مثلا ہم پڑھا کچھ رہے ہیں، وہ تعلیم سمجھ کچھ اور رہا ہوتا ہے، بات واضح نہیں ہو رہی؟ ایسے تعلیم ہوتا ہے بہت سارے استاد کچھ اور پڑھا رہے، وہ پورا درس کچھ اور سن کے آتا ہے، تو اس دور میں بھی نحوین تھے بہت سارے، انہوں نے جو ہے نا وہ سیوے کی جو عبارت تھی، سیوے کا جو پورا یہ تحلیل ہے سیوے کی، وہ کیا؟ وہ قام القوم وغیر زید وعمرن، وہ اس شعر کی طرح، وہ سیوے نے شباہت دی نا، سیوے اور مذہب سیوے والوں نے اس مثال کو اس کے شباہت دی،
ان نحویین نے یا اس ایک دو نحویین نے کیا نکالا اس سے؟ انہوں نے مطلب یہ نکالا کہ سیوے کے نزدیک محل پر عطف ہو رہا ہے. سیوے کسا قائل ہے؟ اوپر والی مثال میں عطف پر محل قائل ہے، عطف الگ توہم کا قائل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سیوے نے یہ شعر انشاد کیا ہے. اب یا تو ان کے بالکل فہم جو ہے ابن عشان نے لکھا ضعیف تھی، اور اگر مجھ سے پوچھیں تو بالکل فہم تھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ والا جو شعر ہے اس میں تمام پیچھے پڑھ لیا، یہی پیچھے پڑھ لیا ہم نے، یہی پیچھے پڑھ لیا کہ لست مدرکا ولا سابقن میں سابقن کو عطف کر رہے ہیں اس بنا پر کہ با ہے، بات آزوری ویسے ہی خبر میں. تو سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پہ کیا یہ عطف علی التوہم ہے. اب وہ اس چیز کے بنا پر سیوے کے قول تو اس نے کہاں سے مطلب نکالا کہ سیوے عطف پر محل قائل ہے؟ بات واضح نہیں ہو رہی، سمجھ آ رہا ہے؟ ابن عشان کہہ رہے ہیں وقد استنبت، اور بے تحقیق استنباط کیا، من ضعف فہمہ جس کی فراست اور فہم کیا ہے ضعیف، فہمہ مفعول ہے، ضعفہ من فاعل. ضعف لازم ہے، ہاں ضعف لازم ہے. من ضعف فہمہ جس کے کیا بولے فہم کیا بولے ضعیف ہے. اس نے کیا نکالا استنباط؟ من انشاد هذا البیت، اس بیت کے انشاد سے اس نے کیا استنباط کیا؟ اس نے استنباط یہ کیا انہو کہ یہ سیبوے یراہو کیا دیکھتا ہے سیبوے اس نہیں یراہو اس کو دیکھتا ہے، اس کو قام القوم ہو کی روٹی قام القوم کی طرف، اس والی مثال کو دیکھتا ہے عطفا علی المحل کہ امرن کے عطف بر محل لے غیر زیدن ہو رہا مثلا. ولو یہ کون استعمال کر رہی ہے کہ جس کا فہم ضعیف ہے. سیوے یہ شعر لے کر آیا تو اس نے یہ خود سے سمجھ لیا کہ کیا ہے سیوے کا شاید عطف علی التوہم ہے. ولو ارادہ اگر سیوے کا یہ ارادہ ہوتا ہے یعنی عطف علی المحل کا ارادہ ہوتا ہے لم یقل تو ہرگز نہیں کہتا انہم شبہو بقول الشاعر، کبھی بھی تشبیہ میں اس کو لے کر نہیں آتا، یہ شعر تو ہے ہی عطف علی التوہم کے لیے. بتا ابن عشام کیا کرے اگر سیوے کا یہ ارادہ ہوتا عطف علی المحل کا تو شاہد کے طور پر یہ شعر نہیں لے کے آتا، یہ شعر تو ہی عطف علی التوہم کے لیے. اب یہ اس نے بیچارے نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا. درس مجھے وہ منہ دھوئے بغیر آ گیا ہوگا اور اگلے دن اس نے بول دیا کہ بھائی سیوے صاحب نے یہ کہا. بات واضح ہو رہی ہے، دقیق ہے یہ. رجع القول الى المجزوم، کہہ رہے قول یعنی کلام کا واپس پلٹنا. ہمارے بحث مجزوم میں تھے نا، بیچ میں ایک دو قول آ گئے، یہی مغنی اللبیب باب رابع ہے. بیچ میں کیا وہ مجرور کی بات دوبارہ ہو گئی تھی. بات واضح ہو رہی ہے. اب کہہ رہے دوبارہ مجزوم کی طرف آ جائیں. وقال بالفارسی فی قراءت قنبل، قنبل لکھا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کون ہے، یہ دیکھ کے آئیے کون ہے یہ قنبل. فارسی نے قنبل کی قرات میں یہ قرآن کی آیت ہے انہو من یتقی ویصبر فان اللہ. کون سی صیغہ ہے سید نجف؟ یتقی. کون سی صیغہ؟ کون سے باب سے ہیں؟ نہیں آغا شفاعت کون سی صیغہ ہے؟ اب دوبارہ بال کٹوائیں اپنے، جب بالکل بال چھوٹے تھے اس وقت آپ صحیح جواب دے رہے تھے. کون سی غیر سید نجف؟ سوچے جلدی سوچے. ہاں غیر باب افتعال ہے، اتنا آسان. اتقا یتقی، تو جب یتقی پہ جزم ہے تو کیا ہوتا ہے یا حذف ہو جاتا ہے. قنبل نے آ کے آغا قنبل نے آ کے جو ہے وہ قرات کی یتقی یا کو ثابت رکھا ہے. کیا کہ یا کو کیا بولے ثابت رکھا ہے یہاں پر. اب ابو علی فارسی نے کیا کیا ویصبر، یصبر کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے. یصبر کے ساتھ پڑھا بتائیں، جزم کے ساتھ پڑھا. اور یہ گمان کیا ابو علی فارسی نے کہ یہاں پہ جو من نہیں ہے من شرطیہ نہیں ہے. من کون سے بتائیں؟ من موصول. اب اسی آیت کی ترکیب چل رہی ہے ابھی، بہت لطیف اور بہت اہم بحث سن لیں. یہ قرآن کے اندر یہ شاید میرے خیال میں نے دیکھا تو نہیں، دیکھیے گا جا کے وہ جو اعراب القرآن اس کے اندر یہ بحث ہوگی ہے. اعراب القرآن جعفر کرباسی کی اور دیگر ایک دو اور کی بھی اس کے اندر دیکھیں شاید یہ بحث چھڑی ہوگی انہوں نے. یہ انہو من یتقی میں ویصبر کے اندر یصبر ابن ابو علی فارسی کرے جو من ہے نا من موصول ہے. من کون سے بتائیں؟
من موصولہ ہے اور من موصولہ ہونے کی وجہ سے یا ثابت ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر من شرطیہ ہوتا تو کیا ہوتا یا گر جاتی. ایسا ہی نہ پڑھ لیا ہم نے صرف امیر کے اندر یا جزم کی وجہ سے کیا ہوتی بولے گر جاتی ہے. یتقی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کسرہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں سے یا صرف امیر کی بات ہے یہ مغنی کی باتیں نہیں ہے. میں یتقی ہوتا ہے یہ یا کا ثبوت اس بات پر دلالت ہے کہ من شرطیہ نہیں ہے. من کون سے بتائے کون کہہ رہا ہے ابو علی فارسی. تو کہہ رہے پھر آپ نے یصبر کو جزم کیسے دے دیا؟ کہہ رہے ہیں یصبر کو جزم اس طرح دیں گے کہ یہاں پر جو ہے نا اس کے ضمن میں کیا ہے تقدیر میں شرط کے معنی ہے. اصل میں اس طرح ہے من جو ہے نا وہ موصولہ ہے لیکن کہ ان یتقی تو فیصبر. کہہ رہے دلیل کیا اس کی؟ کہہ رہے دلیل یہ کہ ان کی خبر میں جو آگے جا رہا ہے نا فإن اللہ وہ فائے جوابی آ رہا ہے وہ. تو یہ اس بات کی دلیل ہو گئی. کیا دلیل ہو گئی؟ نہیں میں تو وہ جو فائے جوابی آخر میں آ رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرط تقدیر میں یہاں پہ. اور کیونکہ شرط تقدیر میں اس لیے یہاں پہ ہم کیا ہے وہ یصبر کو عطف کر رہے ہیں. یعنی جواب کے آنے سے پہلے ایک اور فعل کو کیا ہے عطف کر رہے ہیں فعل شرط کے اوپر. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ابو علی فارسی. صحیح ہے. وقال بالفارسی فی قراءت قنبل. یہ مجزوم کے بارے میں فارسی ابو علی فارسی نے کہا قنبلی قراءت میں انه من یتقی ویصبر فان اللہ باثبات الیا فی یتقی وجزم یصبر فزعمہ. زعمہ یا زعمہ دونوں میرے خیال میں آقا جعفر کیا ہے زعمہ بھی ہے زعمہ بھی. دیکھیے گا لغت میں یہ کل پوچھوں گا. ان من موصولہ اس نے کیا گمان کیا اس نے کہ من موصولہ ہے. فلہذا ثبتت یا یتقی. اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یتقی کا یا کیا بولے آقا ثابت ہے. وانها ضمنت معنی الشرط. اور اس کے ضمن میں کیا بولے یہ من جو ہے نا موصول ہے نہیں کہ الذی کی طرح اصل میں انه الذی. صحیح ہے. لیکن کیا ضمن میں کیا شرط کے معنی ہے وہ یہ شرطیہ والے تقدیر میں. ولذلك دخلت الفاء في الخبر. اسی لیے کہنا خبر کے اندر فا داخل ہوا ہے ان کی. وہ کیا ہے وہ فإن اللہ. بات واضح نہیں ہو رہی؟ وانما جزم يصبر على توهم معنى من. کہہ رہے ہیں لیکن اور فقط یصبر کو جزم دیا گیا. کیوں؟ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ابو علی فارسی کو قول کو رد کر رہے ہیں. ابو علی فارسی نے کیا بولا کہ ضمن میں معنی شرط ہے. یہ بولنے نہیں ابن حشام بولنے کہ نہیں یصبر جو مجزوم ہے کس بنا پر مجزوم ہے علی توهم معنی من. کس بنا پر ہے کہ یہ من شرطیہ کے معنی کیا بولے ہاں وہی توہم کریں گے کہ من موصولہ وہی معنی شرطیہ ہے اس کے اندر. یہ وہم کریں گے. وقیل ایک اور قول ثانی. یہ ایک قول یہ ہو گیا ابو علی فارسی کا. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ کہ بھئی یہ جو ہے یصبر جو ہے نا وہ دوسرا قول بول رہے یہ ویصبرو تھا. یہ کیا بولے یہ یتقیو اور یصبرو. یہ جزا مطلب نہیں ہے بلکہ کہ یہ وصل کی صورت میں کیا ہو گیا بولے ملا کے پڑھنے کی صورت کی وجہ سے وقف کی نیت کرتے ہوئے یہاں پہ کیا اس کے اوپر جزم آ گیا ہے. قراء سبعہ میں سے نافع کی جگہ قرأت محیائی و مماتی. اصل میں کیا تھا محیا یا مماتیہ لیکن کیونکہ کیا وہ حالت وقف ملانے کی وجہ سے محیائی اور مماتی ہو گیا. کہہ رہے بعینی ادھر بھی ادھر یصبرو ہے لیکن کیا ملانے کے سے آگے فإنہ کے ساتھ یصبرو کو ملانے کے ساتھ یصبر ہو گیا. یہ قول ہے یہ کوئی یہاں پہ عطف کی بات نہیں ہے یہاں پہ بلے کیا بولے آگے ملانے کی وجہ سے فإنہ کے ساتھ یہ جزم آ گیا ہے. وقیل بل وصل یصبرو. یصبرو کیا بولے مل گیا ہے
بنیت الوقف نیت وقف میں قراءت نافع نافع کی قراءت طرف و محیای و ماتی بسکون یا محیائی وصلاً دلالہ کیا ملانے کی صورت میں، اگر نہ ملاتے تو اس کا اعراب آتا محیایا ہوتا، لیکن کیونکہ آگے مماتی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اسے کیا محیائی ہو گیا ہے۔ کہنا بالکل ایسے ہی یصبر کیوں ہو گیا، جزم کیوں آ گیا، کیونکہ آگے فعلنا کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہو گیا۔ وقیل قول ثالث، ایک اور آگے قائد، ایک اور نحوی یا قاری، یہ کیا بولے، کہہ رہے نہیں یہ جو ہے نا عطف پر جو ہے نا محل ہے، نہ عطف پر توہم ہے، نہ جو ہے نا وہ وصل دی بات ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں بل سکنا لتوالی الحرکات فی کلمتین، کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ جو ہے وہ یسبرو پڑھتے تو کیا ہوتا ہے توالی حرکات، ایک خود یسبرو کے اندر بھی حرکتیں آ رہی ہیں ساری کی ساری، اور پھر فإنہ اس میں بھی حرکتیں آ رہی ہیں، تو کہ ایک ساتھ بہت ساری حرکتیں آ جاتی پے در پہ، جس طرح تھا نا ضربنا میں باغ کیوں ساکن کہتے ہیں نجف شرع امثلہ، ضربنا شرع امثلہ بھی جون شروع کر دے گا کچھ دنوں میں، تو باغ کیوں ساکن کہتے ہیں وہاں پہ، کس پہ نہیں کیوں کہتا ہے، دیکھیں چار حرکتیں ایک ساتھ ذرا بانا ہو رہا تھا، پے در پہ چار فتح آ رہے تھے، حرکتیں آ رہی تھی، کیا کہتا ہے بتائیں، اور کلام عرب میں ایک ساتھ چار حرکتیں آ جانا کیا بولے گا، ثقیل تو نہیں بولے گا، عربوں کا دماغ خراب ہے، یہ بعض اوقات پڑھ بھی رہتے ہیں چھ حرکتیں ایک ساتھ، ایسا ہی رہا جہاں پہ ان کو صیغہ بنانا ہوتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کوئی تعویل پیش کر دیتے ہیں بات واضح نہیں ہو رہی، تو کلام عرب میں تھوڑا کیا ثقیل تو نے کیا با لام الفعل کیا کر دیا ساکن کر دیتا، یہ شرم اللہ کی بات ہے، کہہ رہے بے عینی ویسے ہی کہہ رہے کیونکہ ایک کے بعد ایک حرکت رہتے ہیں وَيَصْبِرُ فَإِنَّا، تو اس لیے یہاں پہ کیا را کو ساکن کرے تاکہ ایک کے بعد ایک پیدر پہ حرکتیں نہ آئیں، بل سُكِّنَ لِتَوَالِ الْحَرْكَاتِ فِي كَلِمَتَيْن، دو کلمے کون سے، ایک یصبر دوسرا فَإِنَّا، کما فی جیسا کہ اس آیت قرآن وَيَأْمُرُكُمْ وَيُشْعِرُكُمْ، یشعرکم ہونا چاہیے تھا لیکن کیا ہے یشعرکم کو یشعرکم کو پڑھا، کیوں، کیونکہ ایک کے بعد ایک یشعرو اور کم میں توالی حرکات ہو رہا ہے، جیسے کہ را کو ساکن کر دیا قرآن کے اندر، کہنے بعینی یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ یہ تیسرا قول، وقیل ایک اور قول آئے کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے بھائی جو آپ لوگ اتنی بحثیں کر رہے ہیں یہ من شرطیہ ہے، کیا ہے بتائیں، من شرطیہ بات آ ضروری ہے جعفر، یہ ہے نائب اور جو ہے نا وہ صرف کا فائدہ، وقیل من شرطیہ، من کیا بولے شرطیہ ہے، وہاذ الیا اشباع، یا کون سے بتائیں کیا شعر تھا وہ، تحکم یا الہی کیف شئتا فانی قد رضیت بما رضیت، یہ کچھ شعر یاد ہونے چاہیے طلبا کو، پتہ چلتا ہے کہ حوزے میں اس نے پڑھا ہے، اس میں سے کہ تحکم یا الہی کیف شئتا فانی قد رضیت، آغا مجتبی شعر یاد ہے آپ کو، یہ کسی کے پاس پڑھی تھی شمس، کچھ شعر یاد ہے، اس کو یہ نہیں پتا میں نے پڑھا کسی بات ہے، فانی قد رضیت بما رضیت، تو آپ جس طرح تسنیہ کا الف کو کیا الف اشباع بولا تھا وہاں پہ شرم صلاح کے اندر ہے آغا ادیب، کہہ رہا ہے ویسے ہی یہ جو یہ ہے نا اصل میں یہ من یتقی ہے، لیکن کیونکہ کھینچ کے پڑھا نا قاری نافع نے یاسم نے سر لگاتے ہوئے تو یہ تقی ہو گیا، یہ بات آج ہو رہی ہے، جس طرح آغا شیخ جو ہے وہ پھٹی ہوئی آواز کا سر لگاتے تو وہ کچھ حروف ایکسٹرا ہو جاتے ہیں، اس طرح یہاں پہ جو ہے وہ کسی قاری نے سر لگایا تو یا اشباع ہو گیا، بات آج نہیں ہو رہی آغا۔ ولام الفعل حذفت للجازم، اور لام فعل کیا ہو جزم کی وجہ سے، لام الفعل کیا ہے، کون سا لام الفعل آغا ہے نجف، وہی یتقیو کا لام الفعل، یا لام الفعل ہے نا وہ حذف ہو گئی، یا لام الفعل نہیں ہے، یہ وہ لام الفعل کے حذف ہو گیا للجازم، اس کو کیا ہے حذفت یا حذفت، جو یہ پڑھیں جازم کی وجہ سے کیا ہو گیا بتائیں حذف ہو گیا ہے، یا او هذه الياء لام، نہیں یہ لا یا لام الفعل ہے، یہ یا کیا بولے یتقیو، یہ وہی یتقی ہو گیا یہ، لیکن فرق کیا ہے کہ صرف میں آپ نے پڑھا تھا کہ یا گر جاتی ہے، یہاں پہ کہہ رہے نہیں یا نہیں گری، بس یہ فرق ہو گیا، وقتفا بحذف الحرکت المقدرہ، اور جزم دیتے فقط کیا ہے حرکت مقدرہ کو کیا ہے حذف کر دیا، یعنی آج تک جو آپ نے پڑھا تھا تفسیر میں اس کو آ کے مغنی کے اندر باطل کر دیا، یا ساکنہ بولے ایسے ہی ثابت ہے۔ وَأَمَّا الْمَرْفُوعُ حَتَّى لَا يَطُولَ بِنَا وَقْتُ الدَّرْسِ
اسمحوا لي أن أقف هنا وسيأتي الكلام غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.